السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحنان المنان الذي خلق الانسان وعلمه البیان والصلاة والسلام علی رسولہ سید الانس والجان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الخیر والاحسان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش ثریا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ آج سے میرے عزیزو ہمیں تاریخ اسلام سننی ہے۔ اسلام کی نشو و نما اور اس کی ترویج و اشاعت اس دن سے ہی شروع ہو چکی ہے جس دن سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام نے اس روئے زمین پر قدم رکھا ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم اسلام نام سے جس دین کو جانتے اور پہچانتے ہیں وہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ ہے۔ اسلام کی تاریخ سننے سے پہلے ہمیں تھوڑا پیچھے کے تمام حالات بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ اسلام کی ترویج و اشاعت اور اس کی تبلیغ کے لیے جو زمین منتخب کیا اللہ رب العزت نے، وہ عرب کی زمین ہے۔ عرب دنیا کے جغرافیہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کی سچویشن جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ تو سنگلاخ زمین ہے، صحرا، پانی کی قلت، یہ تمام چیزیں عرب میں موجود ہیں، لیکن اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اس زمین کو منتخب کیا گیا ہے۔ پہلی بات تو اگر میں اس تاریخ کی ابتدا کے لیے کہوں تو ظاہر سی بات ہے، کل ہم نے عرض کیا اسلام آدم علیہ السلام سے چلا، لیکن عرب کی سرزمین پر یہ دین ابراہیمی کے نام سے آیا۔ سب سے پہلے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا جب دنیا میں کفر و شرک اور گمراہی و ضلالت پھیل چکی تھی، لوگوں میں کثرت سے اپنی عبادت کروانے کا رواج ہو چکا تھا۔ جیسے کہ نمرود کا زمانہ تھا، وہ طاقت و قوت کے بلبوتے اپنی عبادت کرنے پر لوگوں کو مجبور کرتا۔ اس دور میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے عراق بابل کے شہر میں، عراق کا ایک شہر بابل میں، اور وہاں سے آپ نے نور ہدایت کو منور کیا، ایک خدائے واحد کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا۔ آپ کی آبادی دشمن ہوئی، خاندان دشمن ہوا، بادشاہ دشمن ہوا، بدلے میں آپ کو آگ میں جھونک دیا گیا۔ آپ وہاں سے نکل کر مصر چلے گئے۔ مصر کی سرزمین کو آپ نے اپنا جائے قیام بنایا، وہیں پر رہنے لگے۔ آپ کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی، اولاد نہیں تھی برسوں تک۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مخالفت میں بہت سارے لوگ تھے، حکمران تھے، بادشاہ تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ مصر کا ایک بادشاہ جو آپ کی مخالفت میں بہت زیادہ آگے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کو نور ہدایت سے روشن کیا، پھر وہ آپ کی عزت و تکریم کیا۔ پھر اس بادشاہ نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیاہ کر دیا۔ شروع سے میں تاریخ میں چل رہا ہوں، سب کو ذہن حاضر رکھنا ضروری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ دوسرے نکاح میں آئیں، یہ بادشاہ کی بیٹی تھیں، اور ہوا یہ کہ دو بیویاں ایک گھر میں رہیں، معاملات الگ ہو جاتے ہیں۔ تو جب معاملات بدلنے لگ گئے تو حضرت ہاجرہ کہ گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم الہی ہوا کہ اس ماں اور بیٹے کو الگ رکھا جائے اور پہلی بیوی کو الگ رکھا جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ کو مصر میں ہی چھوڑ دیے،
اور حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر عرب کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ یہاں سے عرب کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ عرب کی سرزمین کو آباد کرنے والے پہلے انسان ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ عرب میں بھی ساری زمین کا انتخاب نہیں، عرب کا جو مرکزی علاقہ تھا وہ مکہ مکرمہ تھا۔ مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ جو آج جہاں پر ہے وہ دنیا کے مرکز میں واقع ہے، سینٹر میں واقع ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں تشریف لائے۔ اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی، کسی کا گھر نہیں تھا، کوئی مکان نہیں۔ خانہ کعبہ پرانی شکل میں جو فرشتوں کا بنایا ہوا، آدم علیہ السلام کا بنایا ہوا، نوح علیہ السلام کا بنایا ہوا مٹی کی شکل میں موجود تھا۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پر اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو ایک چھوٹا سا گھر بنا کر دے دیتے ہیں، بغیر چھت کا مکان تھا۔ پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے، پھر دوبارہ آتے رہے جاتے رہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی عمر جب سن بلوغت کو پہنچی تو ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس خانہ کعبہ کی تعمیر کی جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ آپ کو بانی کعبہ بھی کہا جاتا ہے۔ دو ہی باپ اور بیٹے نے مل کر پورے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی دیواریں اونچی کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ اس ایک پتھر پر کھڑے ہو کر کے آپ تعمیر کرتے تھے، جس کو آج مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ پتھر جیسے جیسے دیواریں بلند ہو جاتا، جب آپ کے اترنے کا وقت ہوتا پتھر نیچے ہو جاتا۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی خانہ کعبہ کی تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ اس آبادی کو ہری بھری کر دے، شاد و آباد کر دے، اور یہاں رہنے والوں کو ہر قسم کے پھل اور میوہ جات سے تو ان کو رزق عطا فرما۔ آپ کی دعا قبول ہوئی۔